بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حمزہ احسان اور آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جس سے پوری قوم دوچار ہے، اور ایسا مسئلہ کون سا ہو سکتا ہے؟ بالکل میں مہنگائی کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے سوچا تھا ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، روئیں گے، دوئیں گے، چیخیں چلائیں گے، ہڑتالیں کریں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے جب ہم حکومت میں آئیں گے۔ لیکن جب ہم حکومت میں آئے تو ہم نے تو عوام کے چھکے چھڑا دیے۔ ہم تو غربت ختم کرنے آئے تھے، لیکن ہم تو غریب عوام کو ختم کر رہے ہیں۔ ہم نے ٹیکسز اتنے لگا دی اور سابقہ حکومت سے ڈبل مہنگائی کر دی۔ ہم کیوں آئے تھے؟ خیر، آج ہم مہنگائی کی بات کریں گے اور اس تمام گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے حامد مسعود گوندل، پبلک ایڈمنسٹریشن کے اسٹوڈنٹ ہیں اور موجودہ حالات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ حامد۔ حامد، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ مہنگائی کیوں ہے، کیا ہے اس کی بڑی وجہ؟ اور یہ آج کا مسئلہ نہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہم جب بھی حکومت میں آتے ہیں، کوئی بھی پارٹی آتی ہے، وہ سارے کا سارا ملبہ ماضی کی حکومتوں پہ ڈال دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کچھ ایسے پوائنٹس بتائیں جو مہنگائی کی اصل وجہ ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حمزہ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس امپورٹنٹ کنورسیشن میں شامل کیا۔ جہاں تک بات ہے مہنگائی کی وجوہات کی، تو پاکستان میں جو مین وجوہات ہیں مہنگائی کی، ان میں سب سے پہلے تو لیک آف ریسورسز ہے۔ جن چیزوں کی کھپت پاکستان میں زیادہ ہے وہ پاکستان میں کم سے کم موجود ہیں، جن میں سب سے پہلے پیٹرول ہے، آپ کے پاس فرٹیلائزرز ہیں، آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کی اور چیزیں ہیں، کموڈیٹیز ہیں، جن میں چائے آپ کے پاس ہے۔ تو یہ چیزیں پاکستان میں چونکہ نہیں ہوتی، لیکن ان کی استعمال پاکستان میں بہت زیادہ ہے، تو ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں۔ تو جس طرح عالمی منڈی میں مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو ان کا ریٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس جو سب سے مین چیز ہے وہ ذخیرہ اندوزی ہے، جو سٹاک کرنا ہے چیزوں کو۔ اب دیکھیں کہ گندم کی پروڈکشن پاکستان میں ابھی کچھ ٹائم پہلے تک پاکستان اس میں خود کفیل تھا، لیکن ابھی ریسنٹلی آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان خود گندم امپورٹ کر رہا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ چیزیں سٹاک ہو جاتی ہیں اور بعد ازاں ان کو انلیگل وے سے اسمگل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسری بڑی وجہ ہے کہ پاکستان میں وسائل تو موجود ہیں، لیکن دے آر ناٹ پراپرلی یوزڈ، اور ان کو اسمگل کر دیا جاتا ہے پاکستان میں، ان کو اس طرح سے سسٹم سے آؤٹ کر کے اور پھر ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا بڑا پوائنٹ ہے۔ تیسری جو ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس سے ہر کنٹری ہی افیکٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹ ہے، فار ایگزامپل کہ کروڈ آئل کا جو ریٹ ہے اور یا پیٹرول کا جو ریٹ ہے پر بیرل جو عالمی منڈی میں چل رہا ہے، تو ہمیں اس کا، چونکہ ہم پاکستان جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں، تو پاکستان کو اس کا اس حساب سے اپنے ریٹس نکالنے ہوتے ہیں، اور اس میں ظاہر آپ کو وہ پھر کرایہ بھی پڑتا ہے، اور پھر آپ کو وہ ٹیکسز اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیوی بھی دینی پڑتی ہے۔ اور پیٹرول ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جیسے ہی پیٹرول مہنگا ہوگا تو آپ کے بہت سارے فیکٹرز آئیں گے، آپ کی پوری مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں مہنگی ہوں گی۔ تو بیسیکلی یہ 3 فیکٹرز ہیں۔ ان فیکٹرز کے اوپر ہی کسی بھی کنٹری میں جو انفلیشن ہے وہ کاز ہوتی ہے، لیکن ان تینوں فیکٹرز میں سے آپ دیکھ لیں کہ پہلا فیکٹر اور تیسرا فیکٹر اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو دوسرا فیکٹر ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اور اس پہ ایڈمنسٹریشن کو لیکن فوکس کرنا حامد، چاہیے۔ کب تک ہر حکومت اپنی ناکامیوں کا ملبہ ماضی کی حکومتوں پر ڈالتی رہے گی؟ کب ہم نکلیں گے اس مسئلے سے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس مہنگائی کا حل کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، سب سے پہلا جو فیکٹر ہے نا، اس میں کچھ ریسورسز تو ایسے ہیں کہ جو نیچرل ہیں، ہم ان کو زیادہ یا کم نہیں کر سکتے، لیکن ان کے استعمال کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو الیکٹرک کارز اور اس طرح کے جو گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں، دے آر ویری کمنڈیبل، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ عوام میں یہ شعور بھی پیدا کریں گی کہ ہمارے پاس یہ چیز کم ہے تو ہم اس کا استعمال زیادہ کم سے کم کریں۔ اور اسی طرح چائے ہے تو اس کا استعمال بھی، تو یہ جو نیچرل ہیں ان کو تو ہم اس طرح سے، لیکن کچھ اس طرح کے ریسورسز ہیں کہ جو ہم انڈسٹریل طور پہ بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم فرٹیلائزرز کو امپورٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہم انڈسٹری یہاں پہ لگا سکتے ہیں، تو ہمیں ان وسائل کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیے۔ نمبر 2 کا جو پوائنٹ ہے نا، یہ کلیئرلی آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہے۔ آپ کی جو ضلعی اور پہلے صوبائی اور پھر اضلاع میں اور پھر ایون تحصیلز میں جو آپ نے درجہ بندی کر کے انتظامیہ بنائی ہے، ان کے ذمے ان کی یہ ڈیوٹیز جو ہیں ان کو انشور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کا سٹاک نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور جو بارڈر پولیس ہے، اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہ اسمگلنگ ہے اس کو حد درجہ روکا جائے، اور بلکہ اس پہ مکمل طور پہ قابو پایا جائے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو گندم ہے وہ افغانستان یا ایران چلی جاتی ہے، اور بعد میں پاکستان کو اپنے لوگوں کے لیے بھی آٹا نہیں مل رہا ہوتا۔
اور اسی طرح پھر مزید جتنے بھی فیکٹرز ہیں، جو ریٹ گورنمنٹ نکالتی ہے، جو اسینشیل کموڈیٹیز کا جو ریٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نکالتی ہے، تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو انشور کرنا چاہیے کہ ہر جگہ پہ سیم ریٹ ہو۔ پھر اسی طرح جو آپ کی کرایہ جات ہیں، جو آپ فیئرز ہیں، ٹرانسپورٹ فیئرز ہیں، تو اس پہ ایک لسٹ نکالتی ہے، فیئر لسٹ جو ہے وہ RTA نکالتی ہے، ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی، ہر ڈسٹرکٹ میں یہ ریٹ نکالتی ہے، لیکن اس پہ کہیں پہ بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو ان کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ اس پہ کمپلیٹلی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو یہ ایون دیٹ کہ گورنمنٹ جو بھی پالیسی بناتی ہے اس کو کمپلیٹلی امپلیمنٹ کرنا اور کروانا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور ایگزیکٹو کا کام یہ ہے کہ جو بھی پالیسی ملے ان کو اس کو فوری طور پہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا۔ تو یہ چیزیں ہیں اس میں۔ حامد، عوام تو بوجھ برداشت کر رہی ہے، عوام تو ٹیکس دے رہی ہے، لیکن یہ سیاستدان اپنی لائف میں کب تبدیلیاں کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کفایت شہری کے ذریعے بھی اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ تیسرا کویسچن بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ گورنمنٹ بار بار اناؤنس کر رہی ہے، اور ایون کہ جو لاسٹ ہمارے پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، وہ یہ کہتے تھے کہ میں موٹر سائیکل پہ جو ہے وہ دفتر جاؤں گا، اور پروٹوکول نہیں ہوگا، پرائم منسٹر ہاؤس کو یوز نہیں کیا جائے گا، یونیورسٹی بنایا جائے گا۔ اور ایون کہ ابھی بھی میں کل سن رہا تھا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، وہ یہ اناؤنس کر رہے تھے کہ اگر کسی کو سیکیورٹی رسک ہے یا اس کو سیکیورٹی چاہیے تو صرف ایک گاڑی ملے گی، اور لگژری گاڑیاں جو ہیں ان پہ پابندی بھی ہے، ان کو مزید امپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اس کا جو فیکٹر ہے یہ ایفیکٹ کرتی ہے، مہنگائی سے کم ہوتی ہے، چونکہ اس سے جو خرچہ ہے آپ کا، جو آپ کی کاسٹ ہے وہ کم ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اس سے انفلیشن کو بھی وہ ایفیکٹ کرتا ہے، انفلیشن کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اتنا زیادہ اس کا ایفیکٹ نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ آپ نے جو لگزریس لائف سٹائل ہے وہ ایڈمنسٹریشن میں بھی ڈال دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ایڈمنسٹریشن کو ان جو یہ لگژری لائف سٹائل ہے اس سے وہ جتنا دور ہوں گے، جتنا وہ پبلک کے اندر ہوں گے، بیکاز آف دیٹ کہ دے آر پبلک سرونٹس اینڈ دے ہیو ٹو ڈو پبلک ایڈمنسٹریشن، تو وہ پبلک کو ایڈمنسٹریٹ اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب وہ پبلک کے اندر خود موجود ہو۔ جب وہ خود کو ہی کوئی الگ سی مخلوق سمجھے گا تو وہ اس کو ان کے ایشوز کس طرح سمجھ آئیں گے، اور کس طرح سے وہ ان کے ایشوز کو وہ ریزالو کرے گا۔ تو یہ جب آپ گراس روٹ لیول پہ نہیں کریں گے تو اوپر وہ باتیں کرنے کا اس میں وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ البتہ اگر اس پہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن کی جائے تو ٹو سم ایکسٹینٹ ہم جو ہے وہ اپنی کاسٹ کم کر سکتے ہیں، اور جب کاسٹ کم ہوگی تو اس سے آٹومیٹیکلی جو ہے وہ مہنگائی پہ بھی فرق آئے گا۔ ہمیں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ حامد۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزیدار ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔